دمشق پہنچنے کے بعد ایرانی سپہ سالار ممنون نے وقت ضائع نہیں کیا اور اس نے دمشق میں صرف ایک روز قیام کیا۔ جو لشکر اس نے اپنے ساتھ لے کر یونانی پارمینیوں کا مقابلہ کرنا تھا اسے تیار کرنے لگا اور اگلے روز دمشق سے ایشیا کوچک کی طرح روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں جہاں ممنون کی بیوی برسین اور برسین کی بہن انابتا تھیں، وہاں لشکر میں افی کریکٹرز بھی ممنون کے نائب کی حیثیت میں شامل تھا۔ دوسری طرف سکندر اعظم کے باپ فلپ نے اپنی موت سے پہلے اپنے سپہ سالار اعلیٰ پارمینو کو ایشیا پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر دے کر روانہ کیا تھا۔ بحر فاسفورس کو عبور کرنے کے بعد پارمینو اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا ساحل سے اترا اور پارمینو کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے ایک یونانی سالار کالارس بھی شامل تھا۔ پارمینو اور کالارس ایشیا میں داخل ہونے کے بعد ساحل سمندر پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کے بعد چند روز تک اپنے ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے اپنے منجر طلائیہ گر اور مختلف سمتوں کی طرف پھیلا دیے اور جب منجروں نے پارمینو اور کالاس کو مطلوبہ اطلاعات فراہم کیں تب پارمینو کلاس کا دونوں کا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ایشیا کوچک سے شہر گرینیوم پر حملہ آور کر کے اسے فتح کریں گے۔ ایشیا کوچک چونکہ ایرانی سلطنت میں شامل تھا، یہ ساری کارروائی سکندر کے باپ کے دور میں ہی ہو رہی تھی، لہٰذا سکندر کے باپ کے دور میں ایرانی مطمئن تھے اور وہ یونان کی طرف سے اپنے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی بنا پر گرینیوم میں کوئی خاص لشکر نہیں تھا جو یونان کے سامنے مزاحمت کرتا اور چھوٹا سا ایک شہر تھا اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے تاہم موجود ضرور تھا۔ یونانی سپہ سالار اعلیٰ پارمینو اور اس کا ایک نائب کالارس دونوں گرینیوم کی طرف اپنے شہر پر انہوں نے حملہ کیا اور شہر کو فتح کرنے میں انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس طرح شہری گرینیوم کو فتح کر کے اس پر قابض ہو گئے اور شہر کو فتح کر کے شہر کے اندر جس قدر لوگ تھے پارمینو کالاس نے انہیں غلام بنا لیا۔ گرینیوم کی فتح پر پارمینو اور کالاس دونوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چند لمحوں تک انہوں نے گرینیوم ہی میں قیام کیے رکھا اور اپنے لشکر کو سستانے کا موقع دیا۔ جن لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا ان کی خرید و فروخت سے بھی بہت سی رقوم حاصل ہو گئی۔ گرینیوم میں ہی قیام کے دوران پارمینو کالاس نے مشورہ کیا کہ اب آگے پیش قدمی کرنی چاہیے اور ان کے منجروں نے جو پہلے سے انہیں حالات سے فراہم کیا ہوا تھا روشنی میں اب یونان کے ان دونوں سالار نے گرینیوم سے نکل کر ایشیا کوچک کے دوسرے شہر پیتان پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جس وقت پارمینو کا ان دونوں یونانی سالار گرینیوم سے نکل کر پیتان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے، انہی دنوں ایرانی سپہ سالار ممنون کریکٹرز دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ممنون اور کریکٹرز دونوں کو خبر ہو چکی تھی کہ یونان نے ایرانی شہر نیوم پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لیا ہے اور وہاں اس کی آبادی کے اکثر حصے کو غلام بنایا گیا ہے۔ گرینیوم کو فتح کا انتقام لینے کے لیے ممنون اور افی کریکٹرز نے ایک نیا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک یونانی شہر زیک پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر کے گرینیوم کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا ممنون اور افی کریکٹرز دونوں اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے فاسفورس کے کنارے بلند ترین پہاڑی ایڈا سے گزر کر سیریز شہر کے سامنے رکے اور شہر کے اندر یونانیوں کا ایک حفاظتی لشکر تھا۔ وہ لشکر ممنون اور افیٹرز کا مقابلہ نہ کر سکا، لہٰذا انہیں شکست ہوئی اور جس طرح پارمینو اور اس کے نائب نے ایرانیوں کے شہر نیو گریم پر حملہ آور ہو کر اسے قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح ممنون اور اس کے نائب افی کریکٹرز نے بھی یونانیوں کے شہر سیزک پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا اور یونانیوں کے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد ممنون اور افی کریکٹرز نے وہاں سے مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ حاصل کر لیا۔ سیرزک کو فتح کرنے کے بعد ممنون اور افی کریکٹرز کے حوصلے اس طرح بڑھے تھے جس طرح گرینیوم کو فتح کرنے کے بعد پارمینو اور کالاس کے حوصلے جوان ہوئے تھے۔ سیزک کو فتح کرنے
اور وہاں سے خاصی مقدار میں مال غنیمت حاصل کرنے اور اپنے لیے وہاں سے ضرورت کی ہر شے جمع کرنے کے بعد ممنون اور رفیق کریکٹرز نے سیزک سے نکل کر اب پیتان شہر کا رخ کیا۔ اس وقت تک یونانی سپہ سالار پارمینو اور کارلس دونوں نے پیتان کے شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ممنون کو جب خبر ہوئی کہ یونانی نے دوسرے شہر پیتان کا محاصرہ کیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے پیتان شہر کی طرف یورش کر دی۔ پارمینو اور کارلس کو جب خبر ہوئی کہ ایرانیوں کا لشکر ممنون اور کریکٹرز کی سرکردگی میں ان کے شہر کے نزدیک کو فتح کرنے کے بعد اب بڑی برق رفتاری سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیتان کا رخ کر رہا ہے، تو دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد پیتان کا محاصرہ ترک کر دیا، اور پیتان سے کئی میل دور جا کر انہوں نے ایک ایسے میدان پر پڑاؤ ڈال دیا جہاں ان کی پشت پر کوہستانی سلسلہ تھا اور سامنے کھلے میدان تھے۔ وہاں پڑاؤ کر کے پارمینو چاہتا تھا کہ حملہ آوروں سے کسی حد تک محفوظ رہے۔ وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد پارمینو نے اسے نائب سالار کارلس کو ایک لشکر مہیا کیا اور اس کی ذمہ دار کام لگایا کہ اس لشکر کو لے کر وہ نکلے اور ایرانیوں کی ایک مخالف سمت سے شہر ترادو کا رخ کرے اور اس پر حملہ آور ہو اور وہاں سے اپنے لشکر کے لیے یہ اجناس و خوراک کی ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کرے۔ اس وقت ممنون اور رفیق کریکٹرز بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیتان پہنچ چکے تھے، اور پیتان شہر سے باہر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ جس وقت یونانی نے پیتان شہر کا محاصرہ کیا تھا، پیتان شہر کے لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے پیتان میں چھوٹا سا ایک لشکر تھا جو زیادہ عرصے تک یونانیوں کے سامنے مدافعت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم ممنون اور رفیق کریکٹرز کے گئے اور تب تک شہر کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگے، اور وہاں وہ ایرانی کریکٹرز ان کے لشکریوں کی ضروریات کا سارا سامان بھی فراہم کرتے رہے۔ پیتان شہر کے نواح میں ایک روز ممنون نے اپنے خیمے میں اپنی بیوی برسین کے حسن جمیل اور حسین جمیل نابتا کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ خیمے پہ دروازے پر رفیق کریکٹرز نمودار ہوا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ رفیق کریکٹرز کو اپنے خیمے کے دروازے پر دیکھتے ہوئے ممنون مسکراتے ہوئے اپنی خیمے سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھا، اور پیار سے اس نے کریکٹرز کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لاتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، تمہیں میرے پاس آنے کے لیے اس قدر تکلفات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے ساتھ ہی کریکٹرز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ایک سالار میری طرف گیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ ممنون پھر مسکرایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، یقیناً میں نے تمہیں بلایا ہے۔ دراصل میں تمہیں قسمت کا ایک موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں کریکٹرز نے ممنون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اگر میرے لیے قسمت آزمانے کا کوئی موقع اٹھ رہا ہے تو میں ضرور اس کو اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ کریکٹرز خاموش ہونے پر لمحہ بھر کے لیے ممنون نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میرے بھائی، تمہیں تو یہ خبر ہے کہ جس وقت ہم نے پیتان کی طرف قدمی کی تھی، یونانی سپہ سالار پارمینو اپنے شہر کو لے کر مغرب کی طرف ہٹ گیا، اور اب اس نے ایک کوہستانی سلسلے کے اندر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے نائب کا، جس کا نام کالاس ہے، اسے ایک لشکر فراہم کر دیا ہے تاکہ وہ ہمارے شہر ترادو پر حملہ آور ہو سکے۔ پہلے ہمارے بنجروں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے۔ اسی خبر کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ قسمت آزماؤ۔ میں تمہیں لشکر کا ایک حصہ فراہم کرتا ہوں۔ تم ترادو شہر کا رخ کرو، اور ترادو تک کچھ رہنما بھی تمہارے ساتھ ہوں گے جو ترادو کی طرف جانے والی شاہراہوں سے خوب واقف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ترادو کے نواح میں تم یوں سالار کارلس کا مقابلہ کرو اور اسے ترادو پر حملہ آور ہونے نہ دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون رکا اور پھر سوچا کہ اپنی بات کو آگے کیسے بڑھائے۔ پھر وہ کہنے لگا، کریکٹرز میرے بھائی، ابھی تم ایک سپہ سالار کی حیثیت سے شہنشاہ داریوش کی نگاہوں میں نہیں آئے ہو۔ میں اپنے طور پر تمہیں اپنے لشکر میں اپنا نائب مقرر کیا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ترادو کے نواح میں تم یونانی سالار کارلس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو اپنے شہر کی تم نے حفاظت کر لی اور یونانیوں کو مار بھگایا تو یقین کرو تمہارا داریوش کی نگاہوں میں ایران کے صف اول کے سالاروں میں ہونے لگے گا۔ ممنون جب خاموش ہوا تو کریکٹرز کے چہرے پر خوشگوار سا تبسم تھا۔ اس موقع پر اس کی چھاتی تن گئی۔ پھر ایک عزم اور استقلال میں وہ ممنون کی مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مہم سونپ رہے ہیں۔
ساتھ ہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یونانی لشکریوں کو ان کے سالار کارلس پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ ان کے سامنے بھاگنے کے سوا اور شکست قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ کریکٹرز کے ان الفاظ پر ممنون خوش ہو گیا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو، میں لشکر کا ایک حصہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اسی وقت رادو شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جس لگانے کے انداز میں کریکٹرز اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ساری گفتگو کے دوران برسین اور ان کی بہن انابتا دونوں خاموش نہیں تھی۔ جب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کریکٹرز اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، تب نفرت اور بیزاری سے اس طرح کا طنز کا اظہار کرتے ہوئے انابتا ممنون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، جس مہم پر آپ اس عرب کی مقرر کر رہے ہیں، پہلے سے آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ اس مہم میں یہ نہ صرف بری طرح زخمی ہوگا بلکہ بدترین انداز میں کام کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونانی سالار اسے شکست دے دیں اور گرفتار کر کے اپنا اسیر بنا لیں۔ انابتا اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ممنون نے ناپسندیدگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس موقع پر برسین انتہائی غصے اور برہمی میں انابتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انابتا، ایسے موقع پر اس طرح کے بدشگونی کے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ برسین مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریکٹرز کہنے لگا، برسین میری بہن، میں عرب ہوں، میں مواحد ہوں، اور ہم جیسے لوگ اس طرح کی بدشگونیوں پر کوئی یقین نہیں رکھتے۔ میرے خداوند کو منظور ہو تو میں اس مہم میں اپنے بھائی ممنون کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ممنون اور کریکٹرز دونوں خیمے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد کریکٹرز ایک لشکر کے ساتھ ایرانی منجروں کی راہوں میں ترادو شہر کا رخ کیے ہوئے تھا، اور افی کریکٹرز جب تک ترادو شہر کی طرف بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کر رہا تھا، اور اس وقت رومن کا سالار کارس ترادو میں پہنچ نہ پایا تھا، راستے ہی میں تھا، اور اسے منجروں نے اطلاع دی کہ ایرانیوں کی طرف سے ایک سالار افی کریکٹرز بہت تیزی سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ تو جہاں کا اس نے اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت تھا، وہیں اس نے پڑاؤ کر لیا اور کریکٹرز کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف افی کریکٹرز بھی ایرانی منجروں کی رہنمائی میں بڑی تیزی سے اس کا رخ کیے ہوئے تھا، جہاں اس کارلوس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ یوں ہی افی کریکٹرز اپنے لشکر کے ساتھ کارلس کے لشکر کے سامنے گیا اور اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ شاید کارلس یہ سمجھتا تھا کہ دشمن کا جو لشکر اس کے سامنے آ رہا ہے وہ لمحوں میں شکست دے گا اور دوبارہ وہ ترادو شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دے گا۔ کارلس کی طرف دیکھتے ہوئے افی کریکٹرز نے بھی اپنے لشکر کی صفیں استوار کیں اور شروع کی، اور اس نے اپنے لشکروں کو صفوں کو خوب پھیلا کے رکھے تاکہ اس پھیلاؤ کی وجہ سے یونان ایک طرح سے رعب طاری ہو جائے کہ ان کے مقابلے پہ آنے والا لشکر کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پھر یونانیوں کے سالار کارلوس نے ہی جنگ کی ابتدا کی، اور وہ افی کریکٹرز اور اس کے لشکریوں پر وحشت اور بربرت کی ستم آرائیوں کے تخویف پر آگ اور خون کا پیغام دیتے ہوئے رغبت بھرے جذبوں کے ہلچل اور سفارت اور ضلالت پر اتری ہوئی عذریتوں کی گہری غمناکیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ یونانیوں کی طرف سے ایران پر یہ خوفناک حملہ تھا۔ افی کریکٹرز نے پہلے یونانیوں کے حملے کو روکا اور اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے وہ بغلوں کے مزاج تک کو برہم کر دینے والے مقدرات کی نگاہوں اور روحوں کو ویران کر دینے والی جنگوں اور ہر شے کی استقاعت اور عزت اور آرام کی بارش میں تبدیل کرنے والے اذیت کے بے روک کلزموں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ بھی یقین ہو گیا، اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ بہت جلد ہی وہ ایرانی لشکر کو اپنے سامنے سے مار بھگائے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد یونانیوں کے سامنے مقابلہ کرنے کے بعد جب افی کریکٹرز نے عبداللہ اور اپنے لشکروں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس نے سامنے اس کے علاوہ یونانی بھی ضربیں لگانی شروع کی، اور تب اس کے اس عمل کے سامنے دائیں بائیں کے پہلوؤں کی طرف سے ان گنت یونانی موت کے گھاٹ اترتے ہوئے چلے گئے۔ اس پر کارلس نے محسوس کیا کہ ایرانیوں کے سپہ سالار افی کریکٹرز دال کی ایک طرح سے اس کے لشکر کا قتل عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور اس لیے کہ کارلس کا اندازہ لگایا کہ میرے انداز میں دشمن اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کہ ایسی کیفیت مزید تھوڑی دیر تک جاری رہی تو حملہ آور اس کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیں گے، لہٰذا اس نے فوراً اپنے سپاہی کی بغل بجائے اور شکست اٹھا کر اپنے سپہ سالاروں کو پارمینوں کی طرف بھاگا تھا۔
افریقی کریکٹرز نے انتہائی خوفناک انداز میں اس کا پیچھا کیا اور پھر یونانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کارلس کو گرفتار کر لیا اور بہت کم یونانی اپنی جانیں بچا کر واپس پارمینو کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئے۔ افریقی کریکٹر سب سے پہلے تعاقب ترک کر کے واپسی کا رخ کیا اور جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں گیا۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز اس نے قبضے میں لے لی اور اس کو دیکھ بھال کی۔ اس کے بعد اس جگہ آیا جہاں یونانی سالار اس کو رکھا۔ ابھی کریکٹرز نے دیکھا کہ کارلس کے پشت پر بندھے ہوئے تھے ہاتھ اور بڑی اذیت میں تھا، اور کریکٹرز تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے چھوٹے لشکروں میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کے ہاتھ پشت پر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ اسے کھول دو۔ کارلس کے ہاتھ کھول دیے گئے اور اس نے بڑی بے چینی سے اپنے بازوؤں کو سہلانے لگا۔ اس موقع پر کریکٹرز نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرا نام افریقی کریکٹرز ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا نام کارلس ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ایشیا کی سرزمینوں میں تمہارا پہلا ٹکراؤ ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی یونان میں کئی جنگوں میں حصہ لیا ہوگا، لیکن لشکر میں شامل ہونے اور لشکر کے ساتھ ٹکراؤ کرنا میرا پہلا موقع ہے۔ کارلس، اس میں شک نہیں کہ میں تمہیں شکست سے دوچار کیا ہے، لیکن میں تمہارا سپہ سالار اعلیٰ پارمینو اپنی مرضی سے ان سرزمینوں میں داخل ہو کر جنگ میں نہیں اترے۔ تمہارے حکمرانوں نے تمہیں اس طرف بھیجا ہوگا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں سالار مجبور ہو، اور اس بنا پر میں تم میں سے کوئی تعرض نہیں کروں گا، نہ تمہیں کوئی سزا دوں گا۔ میں تمہیں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک سالار کو افریقی کریکٹرز نے گھوڑا لانے کے لیے کہا، اور سالار جب گھوڑا لایا تب کارلس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے افریقی کریکٹرز پھر کہنے لگا، یہ گھوڑا میں نے اپنی طرف سے تمہیں مہیا نہیں کیا۔ تمہارے بہت سے لشکری ان گنت گھوڑے چھوڑ کر بھاگے ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا تمہیں مہیا کیا جا رہا ہے۔ تم اس پر بیٹھو اور اپنے واپس سالار پارمینا کی طرف چلے جاؤ۔ کریکٹرز کے ان الفاظ کا کارلس عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور اس موقع پر کریکٹرز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میرے خیال میں تم میری باتوں پر اعتماد نہیں کر پا رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں تم سے؟ دیکھو کارلس، میں سنجیدہ ہوں۔ ٹھٹھا اور مذاق کرنے کا میں ویسے بھی عادی نہیں ہوں۔ اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ 2 لشکری تمہاری حفاظت کے لیے روانہ کرتا ہوں، جو تمہیں وہاں تک چھوڑ آئیں گے جہاں تمہارے بھاگنے والے لشکری پہنچ چکے ہوں گے۔ وقت ضائع نہ کرو، میں بھی یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کروں گا اور اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر چکا ہوں۔ میں صرف یہاں اپنے لشکریوں کی تھوڑی دیر آرام کرنے اور کھانا کھلانے کا موقع فراہم کروں گا اور پھر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ کارلس کو شاید کریکٹرز کی باتوں کا اعتبار آ گیا تھا، لہٰذا آگے بڑھا، رکا اور پاؤں جمایا گھوڑے کی زمین پر بیٹھا۔ بھاگ تھامتے ہوئے اس نے الوداع کے انداز میں ہاتھ ہلایا اور کریکٹرز کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر کریکٹرز کے 2 سالار اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس طرح کارلس بخیر و عافیت وہاں سے چلا گیا، اور کارلس کے جانے کے بعد کریکٹرز نے وہاں لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ یوں اس نے آرام کا موقع دیا، اور اس کے بعد اس نے پیتان شہر کے لیاڑ میں، جہاں ممنون نے لشکر کے 2 حصے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا، وہاں روانہ ہو گیا۔ پیتان شہر کے نواح میں ایک روز برسین اور اس کی چھوٹی بہن انابدہ اپنے کھلے اور وسیع خیمے کے اندر ایک حصے میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ ممنون مسکراتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ ممنون کی یہ حالت دیکھ کر برسین اور انابدہ دونوں نے پہلے ذومعنی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر دونوں کی نظریں ممنون کے چہرے پہ جم گئیں۔ اتنی دیر میں ممنون دونوں کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ممنون کی بیوی برسین نے شروع کیا۔ ممنون کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہی تھی، میں دیکھتی ہوں آپ خلاف معمول بڑے خوش اور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا میں یہ اندازہ لگاؤں کہ آپ کو کوئی خوشخبری ملی ہے اپنے شہنشاہ داریوش کی طرف سے، یا کوئی اچھا پیغام آیا ہے؟ یا پھر برسین کو رک جانا پڑا اس لیے کہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے ممنون کہنے لگا تھا، برسین، تمہارا اندازہ درست ہے، میں تم دونوں کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، میرے خیال میں نے جو جملہ ادا کیا ہے یہ غلط ہے۔ یہ جو خوشخبری برسین صرف تمہارے لیے ہے۔ میرے خیال سے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ انابدہ اپنے لیے ایک بری خبر ہی جانے گی،
لمحہ بھر کے لیے ممنون رکا اور پھر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تاہم جو خبر میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ترادو شہر کے نواح میں ایک سالار کے ساتھ افی کریکٹرز کا ٹکراؤ ہوا۔ افی کریکٹرز نے نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ یونانی سالار کو اس نے زندہ گرفتار کر لیا، اور پھر مورکا مارنے کے بعد جب رومن سالار کارلس کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے کارلس کو معاف کر دیا اور اسے واپس اپنے پارمینو میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر جہاں ہماری طرف آئی وہاں یہی خبر بہت منجر شہنشاہ داریوش کی طرف بھی چلی گئی، اور میرے خیال سے اس کامیابی پر افی کریکٹرز یقیناً داریوش کو بلائے گا اور ایک اچھا اور صاحب حیثیت سالار بنا دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون جب رکا تب بے پناہ نفرت اور انتہا درجے کی مغروری کے اعلیٰ پیمانے کے تعصب بھرے انداز میں انابتا بول اٹھی، بھائی آپ کے خیال میں قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتی ہوں، بلکہ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ جب ہمارے شہنشاہ داریوش کو خبر ہوگی کہ ایرانیوں کا ایک لشکر کمانداری میں دیا گیا، اور اول تو وہ اس فیصلے پر بھی ناراض ہوں گے کہ اسے رہا کیوں کیا گیا گا اور ایک جاہل اور بدھو سالار کیسے بن گیا۔ جب داریوش کو یہ خبر پہنچے گی کہ بدھو نے اپنوں کو شکست دی ہے اور یونانیوں کے سالار کو گرفتار کرنے کے بعد مکاری سے اور جہالت سے کام لیتے ہوئے اسے رہا کر دیا ہے، تو وہ سالار کی گردن کاٹنے کی بجائے اسے واپس اپنے لشکر کی طرف دھانے دے دیا ہے، تو میرے خیال میں یہ خبر سن کر داریوش جو پہلا حکم جاری کرے گا وہ یہ ہوگا کہ اس بدھو سالار یعنی کریکٹرز کی گردن کاٹ دی جائے، اور اس لیے کہ یہ لشکروں کی کمانداری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد انابتا جب خاموش ہوئی تو اس کے ان الفاظ پر ممنون کو غصہ آیا، اور وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف برسین نے کچھ کھا جانے والے انداز میں انابتا کی طرف دیکھا اور پھر برس پڑی، انابتا تم ہر وقت انسانیت کی حدود پار کر کے بربریت پر اترتے ہوئے گفتگو کرتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں افی کریکٹرز کو اپنا بھائی کہہ چکی ہوں اور میں اس کی ذات پر اب کوئی بھی نقصان نہیں آنے پسند کرتی، اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گی۔ اور انابتا تمہارا نام تو ایرانی دیوی کے نام پہ رکھا گیا ہے، لیکن تم میں سے سختی اور برداشت، نرم روئی، دلی فراغی کا کوئی مادہ ہے نہیں۔ انابتا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کریکٹرز کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرو۔ اب وہ ایرانی سالار ہے اور یونانی شکست کو دینے کے بعد میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ داریوش کی نگاہوں میں عزت اور احترام کی اور زیادہ حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ برسین یہیں تک کہنا پائی تھی کہ خیمے کے دروازے پر ایک مسلح نوجوان نمودار ہوا، پھر ممنون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، افی کریکٹرز اور اس کے لشکر کی اطلاع آئی ہے۔ یہ خبر سن کر ممنون بے پناہ خوش ہوا اور اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی برسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بہنیں میری آمد سے پہلے جس موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کرتی رہو، میں ذرا کریکٹرز کی طرف جاتا ہوں اور اس کا استقبال کرتا ہوں اور فتح مندی پر اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس موقع پر برسین ممنون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اس موقع پر تو میں بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کریکٹرز کو اپنے خیمے میں بلاتی ہوں اور اسے مبارکباد دیتی ہوں، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گی، اس لیے کہ جب وہ میرے خیمے میں آئے گا تو انابتا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گی، پر اس سے دکھ اور تکلیف ہوگی، اور میں اپنے بھائی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ اپنی بیوی کے الفاظ سن کر ممنون بہت خوش ہو گیا اور پھر وہ آنے والے مسلح نوجوان کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا، اور کریکٹرز پہنچ چکا تھا اور اس کے لشکر وہاں خیمہ زن ہو رہے تھے۔ ممنون نے شاندار انداز میں کریکٹر کا استقبال کیا اور اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی اور اپنی بیوی برسین کی طرف سے شاندار کامیابی کی مبارکباد دی۔ دونوں نے چند روز مزید تان شہر کے نواح میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر کوچ کی تیاری کی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ دمشق کی طرف چلے جانے کا فیصلہ کرنے لگے۔ پارمینو اور اس کا نائب سالار کارس بھی ایشیا سے نکل کر فیلوس کی موت کی وجہ سے واپس یونان کا رخ کر گئے۔ پلیز فرینڈز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔